آج ویو 360 میں اسرائیل میں نیتنیاہو حکومت کے خلاف مظاہرے، غزہ کی بگڑتی صورتحال میں اسرائیل حماس کے درمیان سیز فائر کی کوششیں اور بائیڈن حکومت اور مسلمان امریکیوں پر اس تنازع کے اثرات۔ صورتحال کا احاطہ کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف کارروائیوں کو تقریباً 6 ماہ ہونے کو ہیں۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ کی پٹی کا علاقہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے اور حماس کے زیر انتظام غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق اب تک 32,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے حملے بدستور جاری ہیں۔ کچھ ماہرین اس لڑائی میں طوالت کی ایک وجہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو کو بھی سمجھتے ہیں، جو ایک کمزور حکومت کی قیادت کر رہے ہیں۔ نیتنیاہو پر بین الاقوامی برادری کی طرف سے تنقید ایک طرف، اب اسرائیل کے اندر بھی ان کے خلاف مظاہرے زور پکڑ رہے ہیں۔ حماس کے حملے کے بعد چند ماہ تک اسرائیل کے اندر سیاسی تقسیم کسی حد تک ایک طرف رکھ دی گئی تھی، لیکن اب دوبارہ اسرائیل میں مظاہرین سڑکوں پر ہیں اور وزیراعظم نیتنیاہو کے مستعفی ہونے اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیتنیاہو حکومت کے لیے ملک کے اندر اور باہر سے ہونے والی تنقید غزہ جنگ پر کس طرح سے اثر انداز ہوگی۔ غزہ جنگ اور مشرق وسطیٰ میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت پاکستان اور دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امریکی شیف ہوزے اندرس کے ادارے ورلڈ سینٹرل کچن کا کہنا ہے کہ ان کے غزہ میں خوراک کی تقسیم کے کام سے منسلک 7 رضاکار اسرائیلی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہوزے اندرس ورلڈ سینٹرل کچن کے ذریعے دنیا بھر کے آفت زدہ علاقوں میں فلاحی کام کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس تنظیم نے اب غزہ میں اپنے کام کو معطل کر دیا ہے اور اسرائیلی فوج کے مطابق وہ واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیلی فوج کی طرف سے امداد کی تقسیم کے ایک مقام پر فائرنگ سے 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ اور عالمی فلاحی تنظیموں کا کہنا ہے کہ آئندہ چند ماہ میں غزہ کے کم از کم 6.25 لاکھ افراد کو قحط کا سامنا ہوگا۔ امریکہ اور کچھ دوسرے ممالک کی جانب سے غزہ کے شہریوں کے لیے فضا سے امدادی سامان گرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے حال ہی میں خبردار کیا ہے کہ آئندہ کچھ ماہ میں غزہ میں فلسطینیوں کو قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم اوپن آرمز کے 3 بحری جہازوں کا قافلہ قبرص سے 400 ٹن خوراک کی اشیاء لے کر پیر کے روز غزہ کے جنوبی ساحل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے چند روز پہلے اسرائیل کو مزید زمینی گزرگاہیں کھولنے اور بحران سے نمٹنے کے لیے دیگر اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیلی فورسز پیر کے روز 2 ہفتے کے فوجی آپریشن کے بعد غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا سے نکل گئیں، جس کے بعد وہاں لاشیں بکھری نظر آئیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے الشفا کمپلیکس میں کم از کم 200 جنگجوؤں کو ہلاک کیا اور اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور نقدی کا بڑا ذخیرہ برآمد کیا۔ یہ علاقہ مکمل طور پر بند تھا، اس لیے اس علاقے سے معلومات انتہائی محدود تھیں۔ مواصلاتی ذرائع ابھی تک منقطع ہیں، اس لیے ہم نقصان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن پہلی نظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الشفا ہسپتال کے ارد گرد کا علاقہ مکمل طور پر آگ سے تباہ ہو چکا ہے اور یہاں کام نہیں ہو سکتا ہے۔ شہریوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والا عملہ ممکنہ حد تک نقصان کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نقصان بہت وسیع ہے۔ اسرائیلی دستوں کے انخلا کے بعد غزہ کے سینکڑوں شہری الشفا ہسپتال اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں واپس پہنچے۔ دوسری طرف اسرائیل غزہ پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیر کے روز بھی اسرائیلی حملے کے بعد غزہ کے علاقے میں دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت کیوں آ رہی ہے؟ صحافی ہریندر مشرا اس وقت ہمیں یروشلم سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہریندر، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ورلڈ سینٹرل کچن کے امدادی رضاکاروں پر ہونے والے حملے پر اسرائیلی حکومت کا کیا کہنا ہے؟ جی، یہاں پر فوج کے ترجمان دانیل ہگاری نے ایک پریس کانفرنس کیا اور اس میں انہوں نے یہاں پر صحافیوں کو بتایا کہ جو کچھ ہوا ہے اسے اسرائیل کو کافی افسوس ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی تحقیقات پوری طرح سے کی جائے گی۔ یہاں پر وزارت دفاع کی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ باڈی جو ہے وہ جلد سے جلد تحقیقات کر کے اس معاملے کی گہرائی سے تحقیقات کر کے اور سارے جو
جو بھی ثبوت سامنے آئیں گے یا جو کچھ بھی انہیں جانکاری ملے گی وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پر وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو جن کا کل گزشتہ روز آپریشن ہوا ہے ہرنیا کا، وہ بھی آج ہسپتال سے نکلنے کے ٹھیک پہلے انہوں نے بھی ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ افسوس جنک ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسرائیل پوری کوشش کرے گا کہ اس کی تہ تک اس کی جانکاری تہ تک جا کر کے نکال کر کے سبھی کے سامنے پیش کرے۔ یہاں یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے غزہ میں جو عام لوگ جو ہیں زمینی سطح پہ ان کی پریشانی جو ان کی دقتیں اور بڑھیں گی، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے وہ بالکل خالی علاقہ تھا، شمالی علاقہ جہاں پر کہ ویسے ہی بہت کم لوگ وہاں موجود تھے، اور اس کے باوجود جبکہ سارا کوارڈینیشن یا آرگنائزیشن اسرائیلی فوج کے ساتھ کر رہا تھا، اس کے باوجود یہ حملہ ہوا اور اس میں 7 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ تو اب جو ویکینڈ پہ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے تھے ان کی بات کرتے ہیں۔ مظاہرے کے مطالبات، مظاہرین اگر ہم دیکھیں جو ان کے مینلی مطالبات تھے وہ بنجامن نیتنیاہو کا استعفیٰ، جلد انتخابات، یرغمالیوں کی واپسی۔ جنگ بندی کے بارے میں کیا سوچ ظاہر ہوتی ہے ان مظاہروں سے اسرائیل میں؟ دیکھیں یہاں پر میں بھی ان مظاہروں کو کور کر رہا تھا اور میں وہاں موجود تھا۔ ابھی میں یہاں پر یونیورسٹی کے کیمپس میں ہوں، ہیبرو یونیورسٹی کے گیوت رام کیمپس میں ہوں، جو کہ بالکل یہاں پر وزیر اعظم کے دفتر کے سامنے ہی ہے یہ کیمپس، اور یہاں سے کافی قریب ہے وہ جگہ جہاں پر کہ مظاہرے ہوئے تھے، اور اس میں پورے اسرائیل سے جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس دن اکٹھا ہوئے تھے، اور جو 2 اہم نعرے جو بار بار سننے کو مل رہے تھے وہ ایک تھا کہ اس میں وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے لوگ، فوری طور پہ جو ہے انتخابات کی بھی مانگ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو پوسٹر جو سب سے زیادہ مجھے بھیڑ میں نظر آئی، اس پوسٹر میں یہ لکھا تھا کہ جس آدمی نے ملک کو برباد کیا ہے، جس نے اس طرح کی جو حالات اس طرح کے جس کی وجہ سے بنے ہیں ملک میں، وہ اس آدمی سے یہ جو ہے امکان کرنا کہ وہ حالات کو بہتر کرے گا، یہ بہت بڑی بھول ہے، اور اس سے فوری طور پہ ہمیں چھٹکارا پانا چاہیے۔ تو اس طرح کا ایک جو پوسٹر تھا ہیبرو میں، وہ مجھے چاروں طرف نظر آیا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنگ بندی کو بھی لے کر کے پوسٹر لے کر کے کھڑے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاسٹیجز، یرغمالوں کی رہائی جو ہے وہ سب سے وہ ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ لاسٹ پہ صرف ایک چیز ہریندر جاننا چاہوں گا، اسرائیل کے شام میں ایرانی قونصل خانے پہ جو حملہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے، اس پہ کوئی موقف آیا ہے سامنے؟ دیکھیں یہاں پر صاف طور پر تو کچھ نہیں کہا گیا ہے، ایران اور حزب اللہ دونوں ہی اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر دفاع جو ہیں آج آج مخاطب ہوئے نیسٹ یعنی کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے ایک سب سے اہم ایجنسی کے سامنے، نیسٹ کے فارن افیئرز اینڈ ڈیفنس کمیٹی کے سامنے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کئی فرنٹس پہ لڑائی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اشارہ یہاں پر مانا جا رہا ہے، ہماری لڑائی کئی فرنٹس پہ چل رہی ہے، لیکن جہاں سے بھی اسرائیل کو خطرہ ہوگا، اسرائیل وہاں پر کسی بھی طرح کی کارروائی کرنے سے بالکل جو ہے وہ آگے بڑھے گا، کارروائی کرے گا، وہ کسی طرح سے ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا۔ تو اس طرح کے بیان نہ صرف وزیر دفاع کی طرف سے بلکہ اور اسرائیل ڈیفنس فورسز کے جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے بھی اس طرح کا بیان آیا ہے۔ بہت شکریہ ہریندر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت یروشلم میں اور اوور آل پروٹیسٹ کے حوالے سے اور خاص طور پہ ان اٹیکس کے حوالے سے کیا رسپانس ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتنیاہو کی مخلوط حکومت میں جو قدامت پسند یہودی جماعتیں شامل ہیں، ان میں انتہائی دائیں بازو کے نظریات کی حامی پارٹیاں بھی ہیں۔ اسرائیل میں ایک خاص عمر کے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا جا سکتا ہے، لیکن الٹرا آرتھوڈاکس یا کٹر یہودیوں کو کچھ مذہبی عقائد کی وجہ سے فوج میں بھرتی کرنے سے استثناء حاصل تھا، جو کہ آخری اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ماہ میں ختم کر دیا گیا۔ اگر اس قانون میں توسیع نہیں ہوتی تو کیا انتہائی قدامت پسند یہودی جماعتیں نیتنیاہو کی حمایت جاری رکھیں گی؟ اور یہ قانون ہے کیا؟ جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔ 7 اکتوبر کو غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے اسرائیل نے تقریباً 3 لاکھ ریزرو اراکین کو لڑنے کے لیے بلایا ہے۔ یہ اس کی باقاعدہ فوج کے علاوہ ہیں، جس میں تقریباً 90% اسرائیلی یہودی نوجوان خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس کے برعکس انتہائی کٹر مذہبی عقیدے کی پابند یہودی کمیونٹی کے صرف 3% نوجوان اسرائیلی فوج میں شامل ہیں۔ فوج میں بھرتی سے یہ مکمل چھوٹ الٹرا آرتھوڈاکس یہودیوں کو اس لیے دی گئی تھی تاکہ وہ فوجی خدمات انجام دینے کے بجائے مذہبی اداروں میں تورات کا مطالعہ
مطالعہ کر سکیں، لیکن اب یہ گرما گرم عوامی بحث کا موضوع ہے۔ Public opinion polls clearly demonstrate عوامی رائے عامہ کے جائزے واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اسرائیلی بھرتی کے معاملے کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور انتہائی آرتھوڈاکس کمیونٹی کے لیے سروس سے استثناء کے بارے میں انتہائی فکر مند ہیں۔ 7 اکتوبر سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، اور اب جنگ کی صورتحال اور فوجی خدمات سر انجام دینے والی آبادی پر بڑھتے ہوئے بوجھ کی وجہ سے یہ آبادی کی اکثریت کے لیے انتہائی پریشان کن ہے۔ this is extremely disconcerting for the majority of the population. استثناء کی پالیسی اس وقت شروع کی گئی تھی جب 75 سال قبل اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تھی۔ اس وقت 400 کٹر یہودی طلباء کو چھوٹ دی گئی، جبکہ پچھلے سال یہ تعداد بڑھ کر 66,000 تک پہنچ گئی۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے بارہا فیصلہ دیا ہے کہ یہ چھوٹ امتیازی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ آنے والی حکومتیں کٹر یہودیوں کو فوج میں بھرتی پر مجبور کریں۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق اس استثناء کو جاری رکھنے کے لیے کوئی قانون سازی نہ ہو سکنے کے باعث اب حریری نامی کٹر مذہبی گروہ کے افراد کی فوج میں بھرتی میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ اسرائیل کی اعلیٰ عدالت نے ریاست کو حکم دیا ہے کہ وہ اپریل کے آخر تک حریری کمیونٹی کے افراد کو فوج میں بھرتی کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر مبنی ایک ایفیڈیوٹ پیش کرے، لیکن الٹرا آرتھوڈاکس پارٹیاں جو کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی سخت گیر اتحاد کا حصہ ہیں، دھمکیاں دے چکے ہیں کہ اگر ان کا فوجی استثناء منسوخ کیا گیا تو وہ حکومت گرا دیں گے۔ اسرائیل کے چیف سفارڈک رابائے نے اعلان کیا تھا کہ اگر تمام الٹرا آرتھوڈاکس مردوں کو فوج میں شامل کرنے کے لیے ایک قانون منظور کیا جاتا ہے تو یہ لوگ ملک چھوڑ دیں گے۔ فوج کے مسودے کے خلاف الٹرا آرتھوڈاکس مظاہرے انتہائی شدید اور بعض اوقات پرتشدد بھی ہوتے رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کے راسخ العقیدہ لوگ اسرائیلی فوج میں جائیں۔ ان کا ایک ہی ارادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم مذہبی نہ ہوں، اس لیے ہم مرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں جیل جانے میں کوئی اعتراض نہیں، ہم ترجیح دیتے ہیں مرنا اور اسرائیلی فوج میں نہیں جانا۔ الٹرا آرتھوڈاکس الگ تھلگ کمیونٹیز میں رہتے ہیں جو سیکولر اسرائیلی معاشرے سے بالکل الگ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوج میں جانے سے بہت سے نوجوان اپنے مذہبی طرز زندگی کو ترک کر سکتے ہیں، لیکن کٹر یہودی کمیونٹی میں کچھ ایسی آوازیں ہیں جو فوجی خدمات کے حق میں ہیں، صرف اس صورت میں کہ فوج مکمل طور پر کوشر کھانا فراہم کرے گی اور مردوں اور عورتوں کو الگ الگ رکھے گی۔ اتنی چھوٹی سی ریاست میں اتنی بڑی کمیونٹی کا ہونا جو فوج میں خدمات انجام نہیں دے رہے قابل قبول نہیں ہے، خاص طور پر 7 اکتوبر کے بعد۔ ہمیں فوجیوں کی ضرورت ہے، فوج کو سپاہیوں کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں ایک راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح حریری فوج میں شامل ہو سکیں اور باقی سب کی طرح فوج میں خدمات انجام دیں اور دوسرے انداز سے اپنی شناخت اور طرز زندگی کو برقرار رکھ سکیں۔ جبکہ کٹر یہودیوں کی ملٹری سروس کے استثناء کو ختم کرنے کے بارے میں بحث جاری ہے، اسرائیلی قانون سازوں نے باقاعدہ اور ریزرو دونوں فوجیوں کے لیے فوجی خدمات کی مدت میں اضافے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس پر پچھلے دنوں نہ صرف نیتن یاہو حکومت کے خلاف نئے سرے سے مظاہرے ہوئے ہیں، بلکہ ایسے مطالبات بھی سامنے آئے ہیں کہ الٹرا آرتھوڈاکس کمیونٹی یہ بوجھ اٹھانے میں اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ لنڈا گرائڈسٹین کے ساتھ صبا شاہان، وائس آف امریکہ۔ شام میں ایرانی قونصل خانے پہ ہونے والے حملے کے بعد ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر ایک ہنگامی اجلاس بلائے۔ پیر کے روز ایک تازہ حملے میں اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تھا، جس میں 2 ایرانی جرنیلوں سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل نے شام کے شہر حلب میں ایک فضائی حملے میں درجنوں افراد کو ہلاک کر دیا تھا، اور سیرین آبزرویٹری کے مطابق ان میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے جنگجو بھی شامل تھے۔ گزشتہ ہفتے ہی اسرائیل نے اس لڑائی میں لبنان پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا، جس میں طبی عملے سمیت 16 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری طرف اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا ایک اور دور مصر میں جاری ہے۔ جہاں اسرائیل حماس جنگ کے خطے میں پھیلنے کے خدشات بڑھ رہے ہیں، وہیں امریکہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے عرب نژاد امریکیوں اور دیگر مسلمان برادریوں میں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بننے کا خوف بھی پھیل گیا ہے۔ بہت سے عرب نژاد امریکیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 20 سال پہلے 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے بعد سے اس طرح کی صورتحال کو محسوس نہیں کیا ہے۔ اکتوبر میں ایک 6 سالہ فلسطینی امریکی بچے کو اس کی ماں کے مالک مکان نے چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ملزم قاتل پر نفرت پر مبنی جرم کرنے کا الزام ہے۔
नवंबर में रियासत वर्मोंट में कॉलेज के 3 तालिब इल्मों को गोली मार दी गई जो अरबी बोल रहे थे और रवायती अरब स्कार्फ पहने हुए थे। इनमें से एक फलस्तीनी अमरीकी अब मफलूज हो चुका है। इस तरह के वाकयात ने अरब नजाद अमरीकियों को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। ये 9/11 से बहुत मिलता जुलता था, इस तरह की बेचैनी और खौफ और घबराहट का एहसास। हम तो हमेशा घबराए रहते हैं, हम हमेशा खौफजदा रहते हैं, हम हमेशा डरते हैं कि हमें किसी और के वाक़े के लिए निशाना बनाया जाएगा या कसूरवार ठहराया जाएगा। अरब और मुसलमान अमरीकियों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम के बारे में FBI के हालिया आदादोशुमार मौजूद नहीं हैं। ताहम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस और यहूद नफरत पर मबनी रवैयों के खात्मे के लिए काम करने वाली तंजीम एंटी डेफेमेशन लीग दोनों ने 7 अक्टूबर से इन बरादरियों के खिलाफ मुतअद्दिद वाकयात का पता लगाया है। आप फलस्तीनियों को दहशत गर्दों के साथ मिलाते हैं, लिहाजा जो कोई भी फलस्तीनियों के लिए कुछ भी महसूस करता है वो जरूर दहशत गर्द होगा। हमें फितरी और आम इंसानी जज्बात का एहसास करने की इजाजत ना देना और हमारे बारे में ये राय रखना कि हम दहशत गर्दों से हमदर्दी रखते हैं हमें गैर इंसानी बनाता है। फलस्तीनी नजाद अमरीकी एडम अबू सलाह अब वो रवायती स्कार्फ पहनने से पहले 2 बार सोचते हैं, जो फलस्तीनियों के साथ यकजहती की अलामत बन गया है। क्या उसका कोई फायदा भी है? मुझे लगता है कि कभी कभी जब मैं ऐसी जगहों पर जाता हूँ जिनसे मैं वाकिफ नहीं हूँ तो मैं कहता हूँ क्या मुझे उसे गाड़ी में छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे ये नहीं बताना चाहिए कि मैं फलस्तीनी हूँ, मैं मुसलमान हूँ? अगरचे 7 अक्टूबर के बाद से निशाना बनाए जाने का खौफ बढ़ गया है, लेकिन समरा लुकमान कहती हैं कि ये अरब अमरीकी और मुसलमान होने का हिस्सा है, खास तौर पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमलों के बाद से। मैंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 30 सालों तक हिजाब पहना और जब मैं एक दूसरी रियासत मुंतकिल हुई तो मैं इसे पहनने से बहुत डरती थी, बल्कि मैंने वाक़तन इसे पहनना बंद कर दिया। हाल ही में मोतबर कौमी मतबूआत ने अरबों का जानवरों से मुवाजना करते हुए मज़ामीन शाया किए हैं और रियासत मिशिगन के शहर डेयरबॉर्न को, जहां अरब अमरीकियों की एक बड़ी आबादी है, अमरीका का जिहादी दारुल हुकूमत करार दिया। मेरे ख्याल में अरबों के बारे में इश्तियाल अंगेज हतक-आमेज ज़बान शाया करने का लाइसेंस मौजूद है। मेरे ख्याल में अरबों के साथ नस्ल परस्त होना ठीक समझा जाता है। आप तशद्दुद का जवाब पेश कर रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ नफरत का जवाब पेश कर रहे हैं और उन्हें खतरे में डाल रहे हैं। आप उन्हें जानवरों से तशबीह दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि अब उन्हें इंसान के तौर पर नहीं देखा जाता। सदर बाइडन ने 10 मार्च को रमज़ान के आगाज़ पर अपने पैगाम में मुसलमान अमरीकियों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि अमरीकी इंतज़ामिया मुसलमान, अरब अमरीकियों और दीगर पसमानदा ग्रोहों के खिलाफ तासुब, इम्तियाजी सलूक और नफरत का मुकाबला करने के लिए एक हिकमत अमली तैयार कर रही है। डोरा मैकवर की रिपोर्ट के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। गुज़िश्ता हफ्ते अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर जो बाइडन ने कहा था कि वो गज़ा में शहरियों के लिए ज़रूरी इमदाद की तरसील में इजाफे, यरगमालियों की रिहाई और 6 हफ्तों की जंगबंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं। सदर बाइडन के बयान में कहा गया था कि वो अरब नजाद अमरीकियों के दर्द को महसूस करते हैं। क्या ये इंतखाबी नारा है या इस बयान से गज़ा की जंग के बारे में अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली भी आ सकती है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद बुखारी इकना से। डॉक्टर जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई दूसरे ममालिक को भी अपनी लपेट में लेने वाली है। अमरीका को क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त? नहीं, अमरीका तो मसला ये है कि अमेरिका तो जो कर रहा है वो तो खुद दावत उसने दे दी है कि यहाँ पे इजरायली पैलेस्टीन ये जो सारा मार्का हो रहा है गजा में, उसका अमेरिका के सियासी निज़ाम पे भी असर पड़ रहा है। हालांकि आम तौर पे अमेरिका में इट इज़ इकोनॉमी स्टूपिड, वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक इश्यूज पे यहाँ पे सियासी लड़ाई होती थी, लेकिन इस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी है और जो इजराइल की पॉलिसी है और जो मीडिया में कवरेज हो रहा है और जो आपने इस्लामोफोबिया वाले इक़दामात और जो ये वाक़यात दिखाए हैं, तो अमेरिका में बहुत हद तक ये जो सियासी शिद्दत है वो इसी मसले के इर्द गिर्द हो रही है। तो अरब अमेरिकन और मुस्लिम अमेरिकन जहाँ वो निशाना भी बन रहे हैं, इस वक्त फ़र्क यह है पिछले 20 साल की निस्बत कि इस वक्त अरब अमेरिकन सियासी तौर पे भी बहुत ज़्यादा जिंदा हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनकी सारी की सारी कोशिशों का जो हदफ है वो सदर बाइडन है। चूँकि बाइडन साहब जब एक तरफ अनाउंस करते हैं कि 6 हफ्ते के लिए मैं जंगबंदी की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ इमदाद पहुँचा रहा हूँ, साथ ही वो मनो टनों जो असला है वो भी इजराइल को मुहैया कर रहे हैं और उस बारे में कोई पॉलिसी में शिफ्ट नहीं हो रही और बाकी सिर्फ लिप सर्विस है
جو عرب امریکن کو مطمئن کرنے کے لیے، اور یہ جو وہ ہیٹ محسوس کر رہے ہیں یہاں خاص طور پہ جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس میں، وہ اس ہیٹ کو بجھانے کے ایک ناکام کوشش کے طور پہ کی جا رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیان ہے صدر بائیڈن کا اور اس کے بعد جو ان کی کوششیں ہیں اس معاملے میں جو سامنے آتی ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ایکشنز ہیں خاص طور پہ، مسلمان ووٹرز اس سے کمفرٹیبل نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو دیکھیں نا، ٹو لٹل اور ٹو لیٹ ہے، اور دوسرا اس میں اتنی بڑی کنٹرڈکشن ہے کہ آپ یہ امداد اناؤنس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اسرائیل کو ٹنوں کے حساب سے آپ اسلحہ بھی دے رہے ہیں، انہیں بم بھی مہیا کر رہے ہیں، انہیں سارا کچھ جو بھی امداد ہو سکتی ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو یہ کوئی پالیسی شفٹ تو نہیں ہے، یہ تو صرف میرا خیال ہے جو یہ پرائمری الیکشن میں انکمیٹڈ یا لیو اٹ اور اس طرح کی جو مختلف کمپین چلی ہیں یا بائیڈن کی مسلم امریکن میں یا عرب امریکن میں، اس ہیٹ کو آہستہ آہستہ صدر بائیڈن نے اور ان کی ٹیم نے اس کی شدت کو، اس کی حدت کو محسوس کرنا شروع کیا۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب کس طرح سے ہم یہ جو ہے وہ ایک ایسی کمپین کر سکتے ہیں کہ ان ووٹرز کو مطمئن کیا جا سکے۔ تو اس میں اسرائیل کے بارے میں بھی یہ جو سلامتی کونسل کی قرارداد میں اس میں ووٹ نہ دینا، وہ بھی اسی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واضح طور پہ آپ کی پالیسی یہ ہے کہ اسرائیل کے جو جینوسائیڈل ایفرٹس ہیں اس میں آپ مدد مہیا کریں، تو پھر کیسے عرب امریکن اور اسرائیلی اور اس مسلم امریکن مطمئن ہو سکتے ہیں؟ جبکہ فرق میں ایک واضح طور پہ کہوں، جو 20 سال پہلے اور اب جو فرق ہے کہ اس وقت عرب امریکن اور مسلم امریکن بہت ہی ایکٹیو ہو چکے ہیں، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، جو یوتھ ہیں، وہ ان میں ایک تو امریکن کی پبلک اوپینین میں بھی تبدیلی آئی ہے ان کے یوتھ میں، اور اسرائیل اور مسلمان اور عرب امریکن کے بھی یوتھ میں بہت ایکٹیویزم بڑھ گیا ہے، اور وہ ہر جگہ چاہے لوکل الیکشن ہو، اسٹیٹ الیکشن ہو، فیڈرل الیکشن ہو، وہ اپنا حصہ بھی وصول کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں۔ زاہد صاحب، 2 پوائنٹس ہیں، میں کوئکلی چاہوں گا میں ڈسکس کر لوں، آپ سے وقت کی کمی ہے۔ تو مسلمانوں کے علاوہ امریکہ میں ایسے بہت سے ووٹرز اور بھی ہیں جو کہ اسرائیل غزہ پالیسی پر بائیڈن سے خوش نہیں ہیں، کتنا اہم فیکٹر ہو سکتا ہے یہ نومبر کے انتخابات میں؟ دیکھیں، اس وقت تو عالم یہ ہے کہ بہت ہی اہم فیکٹر ہوگا، چونکہ الیکشن ہے بہت ٹائٹ، یعنی ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان، اگر یہی 2 کینڈیڈیٹ ہوں گے، جو لگتا ہے یہی ہے، اور اس میں جہاں جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹ ہیں جہاں پہ بہت ہی سخت مقابلہ ہے، اور جو سٹیٹ بدلتی ہیں اور جو بالآخر الیکشن پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس میں اقلیتوں کے ووٹ اتنی جو شدت ان میں ہو وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور بائیڈن صاحب اپنی صدارت جو ہے وہ بھی گنوا سکتے ہیں۔ سو بیسیکلی سوئنگ سٹیٹس جو ہیں وہ رول پلے کر سکتی ہیں۔ تو امریکہ میں جب اسرائیل پالیسی کی بات کی جاتی ہے تو دونوں بڑی سیاسی پارٹیز کی پالیسیز میں بظاہر کوئی بڑا فرق دکھائی نہیں دیتا۔ کیا مسلمان ووٹر اس بات پر بھی نظر رکھ رہے ہیں؟ کیا آپشنز بچتے ہیں مسلمان ووٹرز کے پاس صدارتی الیکشنز میں؟ دیکھیں، بالکل نظر رکھ رہے ہیں، لیکن میں پروفیسر سلیمان نیان کا ایک قول دہراتا ہوں، برک بائی برک۔ وہ اس وقت یہ ہے، یہ دونوں پارٹیاں یقیناً کو بڑی پالیسی میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتی، لیکن جو فرق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی لابی کے جو اثرات ہیں، جو ان کی حرکات ہیں، جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں، وہ اب پوری طرح ڈسکس ہو رہے ہیں۔ جو یہاں پہ جو کنٹرڈکشن ہے امریکن پالیسی کی، اسرائیل کے ظلم کی، جینوسائیڈل ایفرٹس کی، وہ پوری طرح اب آشکارا ہو رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ لوگ اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے، جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لحاظ سے کم یہ جو اویئرنیس آ رہی ہے امریکن پبلک اوپینین میں، اور ایک شفٹ ہو رہی ہے، جنریشنل شفٹ ہو رہی ہے امریکن پبلک اوپینین میں، کہ ینگر جو امریکنز ہیں، وائٹ ہوں، بلیکس ہوں، اسپینش ہوں، مسلم ہوں، ان میں ایک شفٹ ہو رہی ہے اسرائیل کی حمایت کے معاملے میں۔ اولڈر جنریشن میں شفٹ نہیں ہو رہی، لیکن ینگر جنریشن میں شفٹ ہو رہی ہے۔ ینگر جنریشن جو ہے وہ آپ کے خیال میں اس لحاظ سے فرق پڑنے کا امکان ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور امریکہ میں کیا سینٹیمنٹ ہے خاص طور پہ صدارتی الیکشنز کے حوالے سے، اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان رخ خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔